السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماہ رمضان کی خصوصی نشریات آپ کی ٹی وی پر ملاحظہ فرما رہے ہیں اور ہمارا یہ پروگرام ہے دورہ ترجمہ قرآن۔ سورۃ البقرہ کا ہم نے مطالعہ شروع کیا، اب سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع کا مطالعہ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 8 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پچھلے رکوع میں متقین کا ذکر آیا، کافرین کا ذکر آیا، اب منافقین کا ذکر آ رہا ہے۔ وہ کہ جو ایک انقلابی دعوت سامنے آتی ہے تو نہ رائٹ نہ لیفٹ ہوتے ہیں بلکہ درمیان میں رہتے ہیں، بزدلی ہوتی ہے، کردار کی کمزوری کا معاملہ ہوتا ہے، نہ ایک طرف ہوتے نہ دوسری طرف ہوتے ہیں۔ منافقین کا طرز عمل اس رکوع میں آ رہا ہے، منافقانہ کردار کیا ہوتا ہے اس کا ذکر بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ ارشاد ہوا ہے کہ یہاں پر کچھ لوگوں کا ذکر ہے کہ جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایمان والے نہیں۔ کون سا ایمان مسنگ ہے؟ رسالت پر ایمان۔ یہود کی طرف بھی اشارہ، وہ اللہ اور آخرت کو ماننے کے دعوے دار تھے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے، تو ان کے ایمان کے دعوے کی نفی۔ منافقین نبی اکرم علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انقلابی جد و جہد تھی، جو آپ کا انقلابی مشن تھا، جو آپ کی اسٹرگل تھی، اس میں ساتھ نہیں دے رہے تھے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے ایمان کا دعویٰ درست نہیں ہے۔ آگے ارشاد ہوا یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، حالانکہ وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے ہی آپ کو اور وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ جھوٹے دعوے کر رہے ہیں مگر یہود سے بھی تعلقات بنا کر رکھے ہوئے تھے۔ مدینہ طیبہ کو ذہن میں رکھیے گا، مسلمان ہجرت کر کے آئے مہاجرین، وہاں انصار مدینہ بھی موجود ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا لیکن وہ منافقت پر اتر آئے، جیسے کہ عبداللہ بن ابی جیسے لوگ، اور یہود کے قبائل بھی مدینہ شریف میں آباد ہیں۔ اس تناظر کو ذہن میں رکھیے۔ تو منافقین دعویٰ کرتے تھے اللہ تعالیٰ کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا، لیکن عمل اس کے برعکس تھا۔ اللہ کی راہ میں اسٹرگل کرنا، جد و جہد کرنا، اس سے فرار اختیار کرتے تھے۔ جھوٹے دعوے کر کے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے مگر بتایا جا رہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو ہی دھوکے میں ڈال رہے۔ وہ سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ دنیا کی عارضی لذت یا چند مال و دولت اور ٹکے حاصل کرنے کے چکر میں اپنی ہمیشہ کی زندگی آخرت کو خراب کر رہے ہیں۔ تو اس سے بڑا دھوکہ کیا ہوگا کہ عارضی دنیا کے چکر میں آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے بس اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری بڑھا دی۔ کون سی بیماری؟ نفاق کی بیماری۔ دعویٰ ہے مگر دنیا کی محبت میں ڈوب کر عمل کے میدان میں فرار اختیار کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو بیماری قرار دے رہا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آگے مزید آیات میں انہی منافقین کے کردار کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آئندہ جب ہم سورہ آل عمران کا مطالعہ کریں گے، سورہ نساء کا مطالعہ کریں گے، بعد میں انشاءاللہ سورہ نور اور سورہ احزاب کا مطالعہ کریں گے، اور بعد میں سورہ منافقون کا مطالعہ کریں گے، تو بہت تفصیل سے سورہ توبہ بھی تفصیل سے کردار ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام موجود، آپ دعوت توحید پیش کر رہے ہیں، اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد فرما رہے ہیں، حق کا بول بالا کرنے کی محنت کر رہے ہیں، مگر یہ منافقین آستین کے سانپ بنے ہیں، کبھی مشرکوں کا ساتھ دیتے ہیں، کبھی یہود کا ساتھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ سب سے بڑے فسادی ہیں جو حق کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے ہیں۔ قرآن کریم بتا رہا ہے سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی دعوت میں، اللہ کے دین کی سربلندی کی محنت میں، اللہ کے احکامات کے نفاذ میں روڑے اٹکانا، یہ قرآن کریم کے مطابق سب سے بڑا فساد ہے۔ چنانچہ آگے فرمایا الا انہم هم المفسدون، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ یہ سب سے بڑے فسادی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور محنت کے عمل میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوششیں کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑے فسادی ہیں اور ان کی حرکتیں بیان ہو رہی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائیں۔ الا، آگاہ ہو جاؤ، إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ، بے شک وہی بے وقوف ہیں، وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن وہ جانتے نہیں۔ اللہ اکبر۔ انہیں کہا جا رہا ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام سچے ایمان والے ایمان لائے ہیں، ایسے ایمان لاؤ۔
کیسا ایمان؟ دل میں جاگزی ہو جائے، عمل ثبوت پیش کرے، سب کچھ راہ خدا میں لٹانے کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار، جان تک کا نذرانہ بھی پیش کر دینے کے لیے تیار۔ ان کی جان نکلتی منافقین کی، ان کو دنیا عزیز ہے، ان کو جان عزیز ہے، ان کو مال عزیز ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ فرما رہا ہے بے وقوف تو یہ خود ہیں۔ یہ منافقین دنیا کی مال و دولت کے چکر میں پڑ کر اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑے بے وقوف ہیں۔ ہاں، دنیا پرست آدمی اور دنیا پرست منافقین سچے ایمان والوں کو کیوں بے وقوف کہتے ہیں؟ ایمان والے دنیا کی فکر نہیں کرتے، دنیا میں رہتے مگر آخرت کی فکر کرتے ہیں، گھر بار کو بھی چھوڑنا پڑے چھوڑ دیتے ہیں، اور فاقے برداشت کرنا پڑے برداشت کرتے ہیں، جان تک کا نذرانہ پیش کرنا پڑے تو اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ دنیا پرست ایسے کردار کو دیکھ کر کہتے ہیں بے وقوف، مگر اللہ فرماتا ہے یہی منافقین بے وقوف ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے شیاطین کے پاس تنہائی میں ہوتے ہیں، قالوا انا معکم، تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، بے شک ہم تو مذاق کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ منافقین کا معاملہ کیا ہے؟ منافقین دو منہ والے کو بھی کہتے ہیں منافق، جی منافق دو منہ والے کو بھی کہتے ہیں، کسی کے سامنے کچھ کسی کے سامنے کچھ۔ ایمان والوں کے پاس آتے ہیں ہم تو ایمان والے تمہارے ساتھ ہیں، اور شیاطین کے پاس جاتے ہیں، شیاطین سے ایک مراد منافقین کے سردار اور ایک مراد یہود کے دنیا پرست علماء۔ جب ان کے پاس جاتے کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ یہ ہے دونوں طرف بنا کر رکھنے والے کردار کی کمزوری بزدلی کا معاملہ، یہ دنیا پرست منافقین کا طرز عمل۔ اللہ تعالیٰ کا جواب ہے آگے، اللہ یستہزئ بہم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے استہزاء کے معاملے کا جواب دیتا ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ان کو ان کی سرکشی میں بڑھاتا ہے بس وہ اندھے ہو رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ان کو جواب دے رہا ہے، کیا اسی دنیا کی محبت میں یہ ڈوب گئے اور اپنے اس طرز عمل کی وجہ سے دنیا پرستی میں مبتلا ہو کر حق سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور گویا اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا کوئی خسارہ اور نقصان ان کے لیے نہیں ہو سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی۔ محمد مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لائے، قرآن پاک کی تعلیم موجود، حق کا ساتھ دینے کا موقع موجود، اس سب کچھ کو چھوڑ کر جھوٹے دعوے کیے ایمان کے اور حق سے فرار اختیار کیا، باطل کا انہوں نے ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، تو ان کی تجارت نے کوئی فائدہ نہ دیا اور نہ وہ ہدایت پانے والے تھے۔ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ منافقانہ طرز عمل کو بیان فرما رہا ہے۔ بس ایک توجہ رہے، قرآن میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، جی ہم حق کے ماننے والے ایمان والے ہیں، حق کا ساتھ دینے والوں کی صفات بھی سامنے آ رہی اور آتی رہیں گی۔ آج بھی اللہ کے دین کی مغلوبیت کا دور ہے نا، تو اس دین کے غلبے کی جد و جہد جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، آج وہ ذمہ داری میرے اور آپ کے کاندھوں پر ہے۔ تو دین کی راہ میں نکلنا، دین کے لیے محنت کرنا، دین کے لیے جد و جہد کرنا، جان کا نذرانہ بھی پیش کرنے کے لیے تیار رہنا، مال بھی خرچ کرنا اینڈ سو آن، یہ تقاضے ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ تو ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ یہ تو ایمان کے جھوٹے دعوے دار منافقین کا طرز عمل آ گیا۔ ہم تو سچے ایمان والے ہیں نا، ہم اپنے بارے میں غور کر لیں اور جائزہ لے لیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں بیان فرمائیں۔ ایک رائے ہے کہ ایک مثال کس کے لیے؟ وہ کھلے کافر جنہوں نے ضد میں مبتلا ہو کر حق کو رد کر دیا، اور ایک مثال منافقانہ طرز عمل اختیار کرنے والوں کے لیے۔ ارشاد ہوا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ کو روشن کیا، فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، پھر جب آگ نے اس کے ارد گرد کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کی روشنی سلب کر لی، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ سُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، وہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں پس وہ نہیں لوٹیں گے۔ مراد اس گمراہی سے یہ کھلے کافروں کا بیان جو ابتدائی رکوع میں بھی ذکر آ چکا، کھلے کافروں کا بیان جنہوں نے تکبر کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے جانتے بوجھتے حق کو رد کر دیا، تو اللہ تعالیٰ حق قبول کرنے کی صلاحیت ہی ان سے واپس لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلی مثال منافقانہ طرز عمل اختیار کرنے والوں کے لیے جو کچھ چلتے ہیں، کچھ رک جاتے ہیں، دعویٰ کرتے مگر عمل نہیں کرتے، آسان لگا حکم تو عمل کر لیا، مشکل لگا تو چھوڑ دیا، میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو والی مثال ہمارے ہے نا، یہ ہے منافقانہ کردار۔ ایسے لوگوں کے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا
او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا جیسے آسمان سے بارش کا معاملہ ہو، اس میں اندھیرے ہوں اور گرج اور بجلی کی چمک بھی ہو، اندھیری رات ہے اور گرج بھی ہے، بجلی کی چمک بھی ہے، بارش بھی برس رہی ہے. یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات کا نزول ہو رہا ہے، حق و باطل کا معرکہ سجا ہوا ہے، بدر کا معاملہ کچھ عرصے میں پیش آ جائے گا، سورۃ البقرہ کا نزول ہجرت مدینہ کے بعد ہو رہا ہے، سن 2 ہجری میں بدر کا معاملہ پیش آ جائے گا، قتال فی سبیل اللہ کے تقاضے بھی آ رہے ہیں، حق کا ساتھ دینے کے لیے کھڑا ہونے کا مطالبہ بھی آ رہا ہے. ایسے جو بھاری بھرکم احکامات آ رہے ہیں، سچے ایمان والے تو آگے بڑھ کر سمعنا واطعنا، ہم نے سنا ہم نے اطاعت کی، وہ تو آگے بڑھ کر لبیک کہتے ہیں، عمل کرتے ہیں. مگر دنیا پرست منافقین کا معاملہ کیا ہے؟ جان جاتی بھی نظر آتی ہے، موت کا ڈر ان کو ہلا کر رکھ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. معاف کیجیے گا. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی وہ ان پر چمکی وہ اس میں چل پڑے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر اندھیرا ہوا وہ کھڑے رہ گئے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو چھین لیتا ان سے ان کی سماعت اور ان کی بصارت یعنی آنکھیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے. یعنی آسان لگا تو چل پڑے، مشکل لگا تو رک گئے. تو یہ اپنی من کی بات ماننے کے مترادف ہے، رب کی بات ماننے کی بات تو نہیں ہو رہی. من چاہی باتوں پر عمل ہے. آسان لگا کوئی حکم تو عمل کر لیے، کیونکہ دعویٰ کیا ایمان کا تو ثبوت بھی تو کچھ نہ کچھ پیش کرنا پڑے گا. مشکل لگا تو بھاگ لیے، استغفر اللہ. یہ ہے ان کا طرز عمل. اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کی بھی سماعت و بصارت کو چھین لیتا، لیکن جو جتنا چلنا چاہتا ہے اللہ اتنا چلنے دیتا ہے. زبردستی اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا. ہاں بندہ خود ہی اپنے لیے فیصلہ کر لے تو بات الگ ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے. اگلا رکوع ہے سورۃ البقرہ کا، قرآن پاک کی عظمت کا بیان، قرآن پاک کی دعوت کیا ہے اس کا تذکرہ، اور ہمارے دین کے بنیادی جو عقائد اور ایمانیات ہیں ان کا بیان بھی آ رہا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے انسانو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے ہوئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو. اللہ تعالیٰ کی عبادت کا تقاضا حکم دیا جا رہا ہے. اور اللہ کی عبادت کیا ہے؟ وہ اللہ معبود ہے 24 گھنٹے، اس کی عبادت بھی 24 گھنٹے. نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج بڑی بڑی عبادات ہیں، مگر اللہ کی عبادت 24 گھنٹے مطلوب ہے. سورہ فاتحہ میں جس کا ہم اقرار کرتے ہیں، اور فرمایا کہ تمہیں بھی پیدا فرمایا، تم سے پچھلے لوگوں کو بھی. خالق وہ ہے، معبود بھی وہی ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو. دنیا میں اسی کی بندگی کرو گے، افراط اور تفریط، دائیں بائیں کی گمراہیوں سے بچ جاؤ گے، اور اس کی عبادت کرو گے تو کل جہنم کے عذاب سے تمہاری بچت ہو جائے گی. کون ہے اللہ؟ اللہ تعالیٰ کا تعارف آ رہا ہے، توحید کے دلائل کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا رہنے کے قابل. والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا. وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارے یعنی بارش برسائی. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، پھر اس کے ذریعے پھل نکالے تمہارے لیے رزق کے طور پر. کس قدر اللہ کی نعمت ہے یہ بارش، یہ آسمان، یہ زمین اور یہ رزق عطا ہونا. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، پس تم اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم جانتے بھی ہو. یہ سب کچھ کرنے والا ایک اللہ ہے. تمہارے جھوٹے معبود یہ بت وغیرہ انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا، تو اللہ کے ساتھ کسی کو جانتے بوجھتے شریک نہ کرو. وحی کا ذکر آ رہا ہے، قرآن پاک کا بیان بھی آ رہا ہے، قرآن پاک کی حفاظت کی طرف اشارہ بھی، اور قرآن پاک کے ایک چیلنج کا ذکر بھی ہے. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تم اس کلام میں شک ہو جو ہم نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، تو اس قرآن کی ایک سورت جیسی سورت لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، اور اپنے مددگار بلا لو جو اللہ کے سوا ہوں اگر تم واقعتاً سچے ہو. قرآن پاک کی یہ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے.
اس سے قبل کئی مکی صورتوں میں یہ چیلنج مختلف انداز سے آیا، پورا قرآن پیش کر دو، تمہاری زبان تو عربی ہے، تمہیں شک ہے اس کلام پر تو لے آؤ اس جیسا کلام، پھر کہیں فرمایا کہ 10 صورتیں لے آؤ، پھر فرمایا ایک صورت جیسی ایک صورت ہی لے آؤ، یا فرمایا ایک صورت سے ملتی جلتی ہی صورت لے آؤ، مگر ممکن نہیں تھا۔ تو فرمایا کہ لے آؤ اپنے مددگار، بلا لو اپنے مددگاروں کو، اللہ کے سوا جو بھی ہوگا تم سچے ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ، پھر اگر تم نہ کر سکو، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، ایک سورت سے ملتی جلتی سورت بھی لانا، similar to a surah of the Quran، یہ بھی تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، تو فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم نہ کر سکو گے۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز دیکھیے، اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے بارے میں شروع میں فرما چکا لا ریب فیہ، اور یہاں اللہ فرما رہا ہے تم ہرگز پیش نہیں کر سکو گے۔ اب ڈرایا جا رہا ہے جہنم کی آگ سے، اور ساتھ ہی آخرت کی طرف اشارہ۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان و پتھر ہیں۔ انسان جہنم میں ڈالے جائیں گے جو کفر شرک پر اڑے رہے، معصیت میں مبتلا رہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچائے۔ پتھر کی شدت اور حدت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور ایک اشارہ بتوں کو بھی جہنم میں ڈالا جانا تاکہ مشرکین کی ذلت میں اضافہ کیا جائے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اعدت للکافرین، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کے برعکس جنت کی بشارت کا ذکر بھی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ان لوگوں کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیجئے جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ بشارت کن کے لیے؟ ایمان لائیں اور نیک اعمال بھی کریں، ایمان لائیں اور نیک اعمال بھی کریں۔ کیا بشارت ہے؟ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، جب بھی انہیں اس میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے کھانے کو دیا گیا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ انہیں اس سے ملتا جلتا دیا گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں کہا جاتا ہے یہ جو ہماری زبانیں بڑی چٹخارے لیتی ہے، جناب بہت چٹخارے لیتی ہے، کوئی زیادہ چٹخارے لیتی ہے، کہتے ہیں کہ 8 سے 10,000 قسم کے ذائقوں کو ٹیسٹ کر کے ڈیفرنشیٹ کر سکتی ہے، فرق کر سکتی ہے۔ 8 سے 10,000۔ جنت کے پھلوں کے بارے میں کیا ذکر ہے؟ جب بھی پھل دیے جائے گا کہیں گے تو وہی ہے، ارے بھائی ملتا جلتا دیا گیا تھا۔ ایک تعبیر یہ کی گئی ہر مرتبہ جو پھل عطا ہوگا اس کا ذائقہ، اس کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوگا۔ اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اور ایک پھل جو دنیا میں سیب ہے، انار ہے، تو اس سے ملتے جلتے ہوں گے، ہاں بھئی وہاں انار بھی اور سیب بھی ہوگا، لیکن اس کی تاثیر، اس کا ذائقہ اور اس کی خصوصیت ڈیفرنٹ ہوگی۔ فرمایا گیا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ انہیں سے ملتا جلتا دیا گیا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں ان پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلے کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں مختلف قسم کی تمثیلات اور پیربلز یعنی مثالیں بیان فرمائیں۔ جب کسی حقیر بات کو بیان کرنا مقصود ہوگا تو حقیر شے کی مثال دی جائے گی۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کر دی اس قرآن پاک میں مچھر کا ذکر بھی، مکھی کا ذکر بھی، مکڑی کا ذکر بھی، چونٹی کا ذکر بھی۔ اللہ تعالیٰ جواب عطا فرما رہا ہے، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، بے شک اللہ تعالیٰ اس سے جھجکتا نہیں ہے کہ کوئی مثال بیان فرمائے جو مچھر جیسی ہو، خواہ اس سے بھی بڑھ کر، مراد اس سے بھی زیادہ حقیر ہو۔ اللہ تعالیٰ کوئی اس میں جھجک محسوس نہیں کرتا۔ ہاں فائدہ کیا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، بس وہ لوگ جو ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، وہ ایک ایک بات سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، ہدایت لے لیتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے کیا ارادہ فرمایا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ مزید جواب دے رہا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، وہ اللہ اس سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اس سے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اگر دل میں طلب و تڑپ ہے ایک ایک نقطہ ہدایت کا باعث بنے گا، لیکن دل میں ٹیڑھ ہو تو گمراہی میں اضافہ ہوگا۔ طلب کی بات ہے اصل میں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اس سے نافرمانوں کے سوا وہ اللہ کسی کو گمراہ کرنے کا فیصلہ نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ کس کے لیے گمراہی کا فیصلہ فرماتا ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ توڑتے ہیں اس سے پختہ اقرار کرنے کے بعد۔
ایک پختہ اقرار سورۃ البقرہ آیت نمبر 172 میں ہے، عہد الست جسے کہا جاتا ہے عالم ارواح میں رب ہونے کا اقرار اللہ تعالیٰ نے ہم سے کرایا، اور ایک یہ مراد کہ بندہ سمعنا و اطعنا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی دعوت قبول کرتا ہے اور اس کی اطاعت کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اس پختہ اقرار کی طرف اشارہ۔ مگر کون لوگ ہیں جن کے لیے گمراہی کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں؟ جس پختہ عہد کو توڑتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اسے کاٹتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اسے جوڑے رکھیں، رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، صلہ رحمی کرنا، اس کی طرف بھی اشارہ۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو جو اللہ کے حقوق کو پامال کرنے پر آ جائیں، جو بندوں کے حقوق کو پامال کرنے پر آ جائیں، ایسی روش والوں کو پھر اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گمراہی کی ہر شکل سے ہمیں بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت پر ہمیں مزید ہدایت اور استقامت عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں انسانی زندگی کے تسلسل کی طرف بڑا قیمتی اشارہ ہے، بڑا گہرا مقام قرآن پاک کا ارشاد ہوا، کیف تکفرون باللہ، تم کس طرح اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو، وکنتم امواتا، حالانکہ تم بے جان تھے۔ اگر ایک اشارہ ہم سمجھ لیں، عالم ارواح سارے انسانوں کی روحوں کو پیدا کر کے اللہ نے رب ہونے کا اقرار کیا، پھر روحوں کو سلا دیا گیا، یہ ہے آغاز زندگی، مگر روحوں کو سلا دیا گیا تھا، ہے آغاز زندگی، اور یہ کیفیت تھی وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، موت کسی، وہ روحوں کو سلایا گیا۔ فَأَحْيَاكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جسم اور روح کو ملا دیا۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ اللہ تمہیں موت دے گا، اس دنیا میں روح اور جسم کو الگ کر دیا جائے گا۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر اللہ تمہیں دوبارہ زندگی دے گا، یہ آخرت کا بیان۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر اسی کی طرح تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو جو زندگی دینے پر قادر، وہ موت دینے پر بھی قادر، جس نے پہلی مرتبہ پیدا فرمایا دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر، تم سب کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے پیدا فرمایا وہ سب کو جو زمین میں ہے، سب کا سب کچھ تمہارے لیے بنایا۔ سبحان اللہ، یہ زمین تمہارے لیے سجائی گئی ہے، تمہاری حاجات کو پورا کرنے کے لیے کیا کچھ اہتمام رب نے فرمایا ہے۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات، پھر ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ اللہ ہر بات کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے توحید کا ذکر بھی آ گیا، رسالت کا ذکر بھی آ گیا، آخرت کا ذکر بھی آ گیا، ہدایت کن کے لیے، گمراہی کا فیصلہ کن کے لیے، تفصیل آ گئی۔ اس کے بعد چوتھا رکوع ہے، اور قرآن حکیم کا فلسفہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ فلسفے کے میدان کے چند بنیادی سوالات، ہم کون ہیں، ہمیں کس نے بنایا اور ہمیں کیوں بنایا گیا، تو خالق کون ہے، مخلوق کی حیثیت کیا ہے، اور مخلوق کو کیا دے کر، ذمہ داری کیا دے کر زمین پر بھیجا گیا۔ یہ مسائل ہیں جو آدم علیہ السلام کے قصے کو بیان فرما کر اس مقام پر عطا ہو رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ کا چوتھا رکوع ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ بڑی پیاری اصطلاح ہے جو اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمائی ہے۔ پہلے انسان آدم علیہ السلام، وہ پہلے نبی بھی ہیں اور وہ پہلے خلیفہ بھی ہیں۔ خلافت پہلے انبیاء اور رسول کو عطا ہوتی تھی، اب ختم نبوت کے بعد اجتماعی طور پر خلافت کی ذمہ داری امت کے کاندھوں پر ہے۔ آئندہ تفصیلات آئیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کے ذہن میں سوال تھا، کیونکہ جنات پہلے پیدا ہو چکے تھے، سرکشی انہوں نے مچائی تھی، بڑا فساد مچایا تھا۔ ایک سوال فرشتوں نے سمجھنے کے لیے رکھنا چاہا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کیا تو اس میں وہ بنائے گا جو اس زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور اے اللہ ہم تیری تعریف کے ساتھ تیری تسبیح کرنے والے ہیں اور تیری پاکیزگی کو بیان کرتے ہیں۔ ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ شاید کچھ ذہن میں شعور تو ہے فرشتوں کو، باشعور ہستیاں ہیں، کوئی خیال آیا ہوگا کچھ ہمیں بھی مل جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ کیا مخلوق میں پیدا کرنے والوں، اللہ فرما رہے تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء كلها، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ یہ علم الاسماء، اشیاء کا علم، ہم کہہ سکتے ہیں زمین کے وسائل کا علم، فزیکل سائنسز کا علم اور دیگر علوم کا عطا ہونا۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، پھر کہا مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔
کچھ تمہارا خیال ہے تو ذرا ان چیزوں کے نام بتا دو. اللہ تعالیٰ نے ڈیمونسٹریشن کرا دیا. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. فرشتوں نے عرض کی کہ اللہ تو پاک ہے، یعنی ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں تو کوئی علم نہیں سوائے وہ جو تو نے ہمیں سکھا دیا. یہ فرشتوں کی عاجزی کا بیان. انک انت العزیز انک انت العلیم الحکیم. بے شک اے اللہ تو ہی علم رکھنے والا، حکمت والا ہے. فرشتوں نے ہاتھ اٹھا لیے، ہمیں تو اتنا ہی معلوم جتنا اللہ تو نے بتایا. اب اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کس کو؟ آدم علیہ السلام کو. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ. فلما انباہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے ان لوگوں کو ان کے نام بتا دی انہیں چیزوں کے. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں چھپی ہوئی باتیں آسمانوں اور زمین کی. واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے اظہار فرما دیا خلافت دے رہا ہوں تو ویل ایکوپڈ کر کے بھیج رہا ہوں. اس کے بعد کیا ہوا، شیطان کا کیا طرز عمل تھا، اس پر کلام کریں گے. البتہ ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.